اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمد علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ الابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں علی نگر ٹی وی چینل کی جانب سے آپ تمام ناظرین کا اور سامعین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس چینل پہ مسلسل جو ہے ماہ رمضان المبارک کی دعا اور اس کے ترجمے کو بغور سن رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں علی نگر ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں یہ بہترین قدم اٹھایا۔ پروردگار اس ادارے کو اور اس چینل کو ترقی عنایت فرما۔ ناظرین، میں آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت عرض کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اور ہماری جانب سے اور چینل کے اراکین کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 20ویں دن کی دعا جس کی میں نے تلاوت کیا ہے، اس دعا میں چند باتوں کی دعا طلب کی جا رہی ہے کہ اس میں عرض ہو رہا ہے معصومین علیہ السلام سے کہ پروردگار ہمارے لیے اس ماہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کو کھول دے، اور واغلق عنی فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، ووقفنی فیہ لتلاوت القرآن، اور پروردگار ہم کو ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرما۔ یا منزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اے مومنین کے دلوں پہ اطمینان اور سکون کو نازل کرنے والے۔ آج کی دعا میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، کوشش کریں گے، ورنہ مشکل ہی لگ رہا ہے کہ ساری چیزوں کو اس مختصر سے وقت میں بیان کیا جا سکے۔ جنت کی بات ہو رہی ہے اور طلبگار جنت ہو رہے ہیں کہ پروردگار اس ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے۔ اور یہ معصوم نے بھی کہا ہے کہ جو ہے دعا کرو کہ جو ماہ رمضان المبارک میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں وہ بند نہ ہوں، اور جو جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں وہ کھلے نہ۔ تو ماہ رمضان میں ویسے ہی جو ہے مومنین کے لیے اور روزے داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جنت میں داخل ہونے کی بات ہے کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں۔ آج جو ہے ماہ رمضان میں ہم سب جو ہے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو جنت میں کیسے جایا جائے؟ رسول خدا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے کا کوئی آسان طریقہ بتائیے کہ ہم آسانی سے جنت میں جا سکے۔ آج ہم سب جو ہے کہیں جانا ہو تو شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم جنت میں داخل ہو سکے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ ہاں ہے شارٹ کٹ راستہ، آسان ترین راستہ ہے۔ تو رسول سے پوچھا اس نے کہ یا رسول اللہ وہ کون سا راستہ ہے؟ کہا کہ جنت اور تمہارے درمیان صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ کہا کہ وہ کیسا قدم؟ کہا کہ 1 قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو جنت میں جانے کی ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ اسی لیے مسلسل ماہ رمضان کی دعاؤں میں نفس پہ کنٹرول اور نفس پہ جو ہے قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے نفس پہ قابو پاؤ، تم اپنے نفس پہ جو ہے کنٹرول حاصل کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اور صرف جو ہے ہمیں دل میں تمنا پال لینے سے جنت نہیں مل جاتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کوشش ہماری ہونی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ ہم کسی ایسے انسان کو اس دنیا میں نہیں دیکھتے کہ جو گھر میں بیٹھا ہو اور دولت مند بن جائے، گھر میں بیٹھا ہو اور دولت اس کے گھر تک آ جائے۔
اگر آپ کو دنیا میں ترقی کرنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا، آپ کو پسینہ بہانا پڑے گا، آپ کو جو ہے مشقت کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا تو بغیر مشقت اور محنت کے حاصل نہیں ہوتی اور جنت بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو جائے؟ جنت میں بھی جانے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، عمل انجام دینا ہے۔ مولا کائنات نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اس موقع کے لیے کہ جنت میں کون افراد جاتے ہیں۔ مولا نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کے مانند کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جس کے طلبگار جو ہے سو رہے ہوں۔ یعنی اگر آپ جو ہے غافل ہیں، بیدار نہیں ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور میں نے جہنم کے مانند کوئی ایسی چیز کو نہیں دیکھا کہ جس سے بچنے والے، بھاگنے والے جو ہے وہ سو رہے ہوں۔ اگر آپ کو جہنم سے بچنا ہے تو غافل نہیں رہنا ہے، جنت میں جانا ہے تو غافل نہیں رہنا ہے۔ اگر جو ہے آپ مشتاق ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو آپ نیکیوں کو انجام دیں، عمل صالح کو انجام دیں، خواہشات نفس سے بچیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، زینہ ہے۔ اور اس زینے کے بغیر کوئی ڈائریکٹ چاہے کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں تو ممکن نہیں ہے، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا۔ جنت افضل ترین گھر بتایا گیا ہے، بہترین جگہ بتائی گئی ہے۔ جنت کو جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ اطاعت گزاروں کی جزا ہے، کہ اگر ہم جو یہاں پہ پروردگار عالم کے لیے فعل انجام دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس کی جو ہے جزا جنت ہے۔ دارالامان کہا گیا ہے جنت کو، اور دنیا کو شقی لوگوں کا گھر کہا گیا، جسے ہم پسند کرتے ہیں اور دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شقی لوگوں کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جو گویا کہ اس میں جکڑا ہوا ہے۔ مومن کے لیے دارالامان جنت ہے۔ تو شقی لوگوں کا جو ہے گھر دنیا کو کہا گیا ہے۔ جنت جو ہے متقی لوگوں کا گھر ہے۔ متقی لوگوں کے لیے دنیا نہیں ہے، متقی لوگوں کے لیے جنت ہے، آخرت ہے۔ اسی لیے جو ہے انسان کو جنت کے طرف بڑھنے کے لیے جو ہے کہا جاتا ہے۔ جنت میں نے کہا تھا کہ جو ہے جانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے نفس سے انسان جو ہے غافل نہ ہو۔ قرآن کی آیت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ان اللہ اشتری المؤمنین وانفسهم بان لهم الجنہ، بے شک جو ہے اللہ نے مومنین کو، ان کے نفوس کو، ان کے اموال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو ہمارا نفس بھی بک چکا ہے، ہمارا جو ہے مال بھی بک چکا ہے۔ اب جو ہے یہ مال ہمارا اس دنیا کے لیے نہیں ہے، ہم نے سب بیچ دیا ہے آخرت کے لیے۔ اور جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ بدبخت ترین انسان ہے، وہ بدترین انسان ہے کہ جو آخرت کے عوض جو ہے دنیا خرید لے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے۔ تو جنت بھی جو ہے بہترین جگہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، بس ایک اور حدیث جو ہے آپ کے سامنے ارشاد فرما دوں کہ جنت جو ہے عمل صالح انجام دینے والوں کے لیے جزا ہے، اور دنیا سے جو روگردانی کرتا ہے اسی کا جنت جو ہے مقام ہوتا ہے۔ معصوم نے ایک شرط بھی بیان کیا ہے اس بارے میں۔ معصوم نے کہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے جنت ہے، تو کہا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک محل ہے، جو اس محل میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اور پھر اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اور اس کی شرط جو ہے ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ تو اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ کے کلمے کا پابند اور اس کے بتائے ہوئے راستے کا پابند بننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پروردگار عالم نے جن کو اپنا نائب، اپنا ولی جانشین بنائے ہیں سرو عرض پہ، ان کی ولایت کو دل میں پالنا ہے۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو ہے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جنت میں داخل ہونے والے کے شرائط کیا ہیں، وہ کون سے افراد ہیں۔ ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ مندرجہ ذیل افراد جو ہے جنت میں داخل ہوں گے،
اور یہ 15 افراد کا نام بیان کیا گیا ہے. یہی افراد جو ہے جنت میں داخل ہوں گے جس میں خدا کے احکام اور اس کے فرامین پہ عمل کرنے والے ہوں گے، کہ جو خدا کے احکام پہ عمل کرے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. پھر اس کے بعد رسول اور امام کے فرامین کو رد نہ کرنے والے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے کو رد نہ کرے اور ان کے فرامین کو پہ عمل کرے وہی جنتی ہوگا. پھر تیسری قسم بیان کیا ہے کہ جو ہے ائمہ کی ولایت کا منکر نہ ہو، کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کسی مومن کے حق کو روکنے والا نہ ہو. اگر کوئی کسی مومن کے حق کو روک رہا ہے، اب اس میں ایک ایک جملے پہ وضاحت طلب ہے، مگر میں کیا کروں، وقت نہیں ہے، کہ مومن کے حق کو اگر کوئی روکتا ہے یا حق مارتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. چغل خوری اگر کوئی کرتا ہے، چغل خور شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. دائمی شرابی جو شخص ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. بد کردار شخص جو اگر کوئی ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ اگر انسان نے کچھ نیکی کیا، کچھ احسان کیا، اس کے بعد جو ہے جتلا رہا ہے کہ میں نے تمہاری بیماری میں دیا تھا، میں نے تمہارے مرض میں دیا تھا، میں نے تمہارے بچے کی پڑھائی میں دیا تھا، فاقے کے وقت دیا تھا، تو وہ بھی جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. غیبت کرنے والا شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. بخیل اور خائن شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ماں باپ کا نافرمان شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنی بھی نیکی کرے. اگر کوئی شخص، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا فرمانبردار نہیں ہے تو جنتی نہیں ہو سکتا ہے. قطع رحمی کرنے والا شخص جو عزیز و قارب سے قطع رحمی کرے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. زنا کار بوڑھا شخص وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بد اخلاق اور بد کلام شخص، زبان کا جو اچھا نہیں ہے، جو اخلاق کا اچھا نہیں ہے، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور غاصب اور ظالم شخص یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ناظرین محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کیا، اور جو ہے عرض کرنے کے لیے اس حوالے سے بہت کچھ ہے، مگر چونکہ وقت نہیں ہے، آئیے جو ہے ہم جس طریقے سے اس پروگرام کا طریقہ ہے کہ آخر میں جو ہے سوال کیے جاتے ہیں، اور ان سوال کا جواب آپ جو ہے گوگل ایپ کے ذریعے سے جو ادارے کے اور جو علی نگر ٹی وی چینل کے اراکین نے پہلے سے آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کا جواب دے سکتے ہیں. کل کی جو دعا تھی اس دعا سے چند سوالات کیے جا رہے ہیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کی وہ کون سی دعا ہے جس میں بندہ اپنے لیے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک کی وہ کون سی دعا ہے جس میں جو ہے بندہ اپنے لیے زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں. یہ پہلا سوال ہے ناظرین محترم. دوسرا سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام کو کس بنا پر شہید کیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو کس بنیاد پر شہید کیا گیا. جیسا کہ آج جو ہے مولا کو ضربت لگی ہے مسجد کوفہ میں، 19 رمضان کی صبح جو ہے مولا کو ضربت لگی جسے عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا، تو کس بنیاد پر جو ہے مولا کو شہید کیا گیا. یہ ہمارا دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال ہے خداوند عالم نے ہدایت کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا ہے. تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت کے متعلق قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے ہدایت یافتہ ہوگا، یا ہدایت کے متعلق جو قرآن مجید میں پروردگار عالم کی آیت کریمہ ہے اس کے اعتبار سے سوال کیا جا رہا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہدایت کے متعلق کیا فرمایا ہے. ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ علی نگر ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ.